الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ایک شخصیت کو واضح طور پہ صحابیت کا نام دیا ہے۔ باقی صحابہ کنایتاً مذکور ہیں، ایک صحابی صراحتاً مذکور ہے۔ باقی صحابہ قرآن حکیم کے شان نزول کو دیکھ کر سمجھ میں آتے ہیں، مگر یہ آدمی، یہ صحابی، یہ شخصیت جس کو قرآن نے صاحب کہا ہے، صاحب رسول کہا ہے، واضح طور پہ صحابیت کا قرآن حکیم نے دلالت النص، اشارت النص، ہر اعتبار سے ان کو صحابی کہا ہے۔ یہ قرآن حکیم میں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، ان کے صحابی تھے، اور اپنے صحابی سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، اپنے دوست سے کہا۔ اس کو صحابیت کا نام قرآن حکیم کے پورے الفاظ سے دیا گیا ہے۔ صحابیت میں صاد ہے، ہا ہے، الف ہے، با ہے، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، ہمارے نبی نے اپنے صحابی سے کہا، اپنے دوست کو کہا، اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، اس کا ترجمہ یہ ہے تو میرا غم نہ کر، لا تحزن، تو میرا غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا پیارا جملہ یہ غار ثور کے اندر کا ہے۔ یہاں جبرائیل امین کی وحی ہے اور خوبصورت انداز ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پورے نقشے کے مطابق میرے آقا کو لے کر چلے ہیں، آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے خون بہنے لگا اور پتھر پر نشانات پڑنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تاکہ نبی کے نقش قدم کو پہچانتے ہوئے غار کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے۔ آپ نے اٹھا کر غار ثور کے دروازے پر ان کو چھوڑا اور کہا یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہریے، میں اکیلا اندر جا کر سارا وزٹ کر کر تسلی کر کر آپ کو اندر لے کر جاؤں گا۔ جب دیکھا تو غار میں روشنیاں اور سوراخ کی نظریں آ رہی ہیں تو آپ نے اپنی پگڑی کھولی، پگڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، غار کو بند کیا، پھر اوپر والا کرتا بھی آپ نے اتارا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، غار کو بند کیا۔ اس وقت باہر میرے نبی کو لینے آئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھ کر پوچھا ابو بکر پگڑی کہاں ہے، تیرا کرتا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میں نے غار کے سوراخ بند کیے ہیں، اس کے اندر استعمال کر دیا ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام کو یہاں سے اندر لے کر گئے۔
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ذرا اس میں آپ نے رہنا ہے۔ غار ثور کی زندگی میں ہی آج بات ہے، غار ثور کی زندگی میں ہی آپ نے کمالات دیکھنے، غار ثور کی زندگی میں ہی آپ نے ابو بکر صدیق کو ان کے پیروں میں دیکھنا ہے، اور جو لعنتی اور بدماش اور ظالم حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت، امامت، خلافت، صحابیت پر اعتراض کرتا ہے وہ قرآن حکیم کی واضح آیات کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور یہ کافر ہماری زبان سے نہیں رب کی زبان سے ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی وحی کو جو نہیں مانتا یہ سب کافر ہیں۔ ان کے کفر پر ان کو کافر کہنا یہ مسلمان کا فریضہ ہے، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہ دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رب اور رب کے صحابہ کا مسئلہ ہے، نبی اور نبی کے صحابہ کا مسئلہ ہے، قرآن اور نبی کے صحابہ کا مسئلہ ہے۔ ابو بکر کو آپ نے صرف اس جملے میں یاد رکھنا ہے، اذ ہما فی الغار، دو شخصیتیں غار میں ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اپنے صحابی سے نبی نے کہا کہ میرا غم تو نہ کرنا۔ جب وہ اندر گئے، میرے آقا کو اندر لے کر گئے، غار کو بالکل ٹھیک کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی دیکھتا ہے ایک سوراخ بچ گیا ہے، وہاں پر اپنی ایڑی لگا دی، ابو بکر صدیق کی ایڑی تک نبی کے دفاع میں قربان ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کے بیٹیاں اور بیٹوں تک نبی کے دفاع کے لیے قربان ہوئے، ابو بکر صدیق کی اونٹنیوں تک نبی کے دفاع کے لیے قربان ہوئے، ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ تک نبی کے دفاع کے لیے استعمال ہوئے، ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، انہوں نے بھی اگر کوئی زندگی میں تھپڑ کھایا ہے تو وہ نبی کے دفاع کے لیے کھایا ہے، اگر ان کی بالی گری ہے زمین پر تو نبی کے دفاع کے لیے گری ہے، ان کے کان سے اگر خون نکلا ہے تو نبی کے دفاع کے لیے ہے، اگر ان کے دوپٹے کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں وہ بھی نبی کے کھانے کے ٹفن کو باندھنے پر ہوئے ہیں۔ صدیق کے گھرانے کو دیکھو، غار ثور کو دیکھو، غار ثور یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جب جاؤ تو اس میں ضرور جایا کرو، غار حرا یہ بھی جنت میں جانے والا ٹکڑا ہے، جب جاؤ تو یہاں ضرور جایا کرو، ایک کو جبل رحمت کہتے ہیں، ایک کو جبل نور کہتے ہیں، انوار کائنات سارے اللہ کے رسول پہ برسے ہیں، اور نبی کے انوارات سارے اس غار میں سیدنا ابو بکر صدیق کے چہرے پہ برسے ہیں۔ آپ اندر تشریف لائے ہیں، ابو بکر صدیق اندر تشریف لائے ہیں، پیچھے کافروں کی جماعت ہے، انہوں نے جاسوس پکڑے ہیں، کھوجی پکڑے ہیں، جو کھوج لگا کے تمہیں بتاتے ہیں کہ جانے والا بندہ کہاں گیا ہے اور جانے والا بندہ کہاں پہنچا ہے، کھوجی بڑھ رہے ہیں، نبی کے قدم کے نشانات پہ چل رہے ہیں، غار ثور سے تھوڑی سی اونچی جگہ پر جا کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے قدم غار کے اندر سے نظر آتے ہیں، ابو بکر صدیق بے چین ہیں، ابو بکر صدیق اضطراب میں ہیں، ابو بکر صدیق تھوڑی پریشانی میں ہے، ابو بکر صدیق کچھ خوف زدہ ہیں، ابو بکر صدیق فکر مند ہیں، ابو بکر صدیق کا ذہن، ابو بکر صدیق کا دماغ، ابو بکر صدیق کی عقل، ابو بکر صدیق کی زبان، ابو بکر صدیق کا دل، ابو بکر صدیق کی ذہنی، روحانی، جسمانی سوچ صرف میرے نبی کی ذات کی طرف ہے۔ جس وقت آپ کو لے کر چل رہے تھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تو میرے نبی نے پوچھ لیا ابو بکر خیریت تو ہے؟ کہا یا رسول اللہ ذہن میں آپ ہیں، ذہن میں آپ کا جسم مبارک ہے، ذہن میں آپ کی روح مبارک ہے، ذہن میں آپ کا جسم اطہر ہے، سوچتا ہوں کہ دشمن کہیں آگے سے نہ آ رہا ہو،
تو دوڑ کر آگے چلا جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہ دشمن کہیں پیچھے سے تو نہیں آ رہا تو پیچھے چلا جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہیں دائیں طرف سے کوئی حملہ نہ کر دے تو دائیں طرف چلا جاتا ہوں، یمنتن و یسرتن، یمنتن و یسرتن، دائیں طرف بائیں طرف۔ میرے نبی جب خندق میں آئے، جب خیبر میں آئے تو یہودیوں نے آپ کو دیکھا، کہنے لگے محمد والخمیس، محمد والخمیس، محمد بھی آ گئے اور خمیس بھی ہے۔ خمیس عربی کا جملہ ہے، خمیس کا ترجمہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھنا، پیچھے صحابی، آگے صحابی، دائیں طرف صحابی، بائیں طرف صحابی، اس کو ربا کہتے ہیں۔ پیچھے صحابی، دائیں صحابی، بائیں صحابی، آگے صحابی، پیچھے صحابی، چار کناروں پہ صحابہ ہی صحابہ ہیں، سینٹر میں میرے آقا ہیں جو مرکز کائنات ہیں، چار طرف صحابہ نے اور سینٹر میں میرے آقا ہیں، ان کو خمیس کہا گیا۔ یہاں سے ہی یہودی پریشان ہو گیا، محمد والخمیس، پانچوں سمت تو پر ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، ہم جب کسی قوم کے میدان میں جاتے ہیں وہ ان کے لیے بری صبح ثابت ہوتی ہے۔ انا اذا نزلنا، جب بھی ہم جاتے ہیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، کیونکہ سچے صحابہ ہیں، سچے مجاہد ہیں، سچے دفاع کرنے والے ہیں، قربان ہونا چاہتے ہیں، نبی کو قربان نہیں ہونے دے رہے، خود نہیں بچنا چاہتے، نبی کو بچا رہے ہیں، اپنی ذات کا کوئی تحفظ نہیں ہے، نبی کا تحفظ عزیز ہے۔ مگر یہاں پر دیکھو، خیبر میں دیکھو، خیبر میں صحابہ کی جماعت سائیڈوں پہ ہے اور یہاں ابو بکر صدیق خمیس بنے ہوئے، آگے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، دائیں جا رہے ہیں، بائیں جا رہے ہیں، یمنتن و یسرتن، خلفتن و قدمن، آگے بھی وہ، پیچھے بھی وہ، دائیں بھی وہ، بائیں بھی وہ، یہاں تک کہ میرے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، ذہن میں آئے تو آگے چلا جاتا ہوں، ذہن میں آئے تو پیچھے چلا جاتا ہوں، ذہن میں آئے تو دائیں جاتا ہوں، ذہن میں آئے تو بائیں جاتا ہوں۔ بالآخر اس پہاڑ میں گئے جس پہاڑ کی پہلے حیثیت نہیں تھی، آج اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ میں داخلہ ہوا ہے، ایک امام اور مقتدی ہے، ایک استاد اور شاگرد ہے، باپ اور بیٹا ہے، سسر اور داماد ہیں، صحابی ہے اور امام الصحابہ ہیں، دو شخصیتیں اندر ہیں۔ قرآن نے کہا ما ظنک باثنین، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے ان کے ساتھ، جن کا تیسرا اللہ ہے ان کے ساتھ۔ ما ظنک باثنین، دوسرا، پہلا دوسرا، پہلے سے مراد یہاں ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے سے مراد میرے آقا ہیں۔ اب ذہن میں آتا ہے ہمارے نبی کو دوسرا کیوں کہا گیا ہے، ابو بکر کو پہلا کیوں کہا گیا ہے؟ یہ درجہ نہیں ہے، یہ صرف ترتیب ہے غار میں داخل ہونے کی، یہ ترتیب ہے غار میں داخل ہونے کی۔ پہلے ابو بکر صدیق تشریف لائے اندر، غار کو صاف کیا، پھر میرے نبی کو اندر داخل کیا، اور جب پاؤں نظر آئے ابو بکر صدیق کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ میرے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ وہ سامنے آ چکے ہیں، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا بنے گا؟ خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا لا تحزن، لا تحزن، اس کا ترجمہ یاد رکھنا، ابو بکر تم میرا غم نہ کر، ابو بکر تم میرا غم نہ کر۔ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر تو ڈرنا، اپنی فکر نہ کر، نہیں، یہ کہا تم میرا غم نہ کر، کچھ نہیں ہوتا۔ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ہم دو ہیں، تیسرا اللہ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آگے سنو، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ابو بکر صدیق کے دل پر اطمینان اللہ نے اتار دیا،
اللہ نے اتار دیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسا لشکر آیا جس کی سمجھ کوئی نہ آئی، اللہ کی مددیں آ گئی، باہر کافر کھڑے ہیں، کھوج لگانے والے کھڑے ہیں، سب کا اتفاق ہے یہ دونوں آدمی ادھر آئے ہیں، یہاں سے آگے گئے ہیں، پیچھے نہیں رہے، مگر سامنے دیکھا مکڑی جالا بنا چکی تھی۔ مکڑی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ مکڑی کا جالا سب سے کمزور ہوتا ہے، مگر مکڑی اس کو ہمیشہ باقی رہنے کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ مکڑی کہتی ہے میرے جالے کو کبھی کچھ نہیں ہوتا، اس کو وہ پلر سمجھتی ہے، وہ اس کو پلازا سمجھتی ہے، وہ اپنے بچوں کو اس میں ٹھہراتی ہے، وہ اپنے رزق کو وہاں پہ رکھتی ہے، وہ وہاں پہ سوتی ہے۔ قرآن نے مشرکوں کی مثال دی ہے، یہ پاگل جاہل بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ان کے بت پکے ہیں، ان کے بابے پکے ہیں، ان کے پیر پکے ہیں، ان کے مزار دربار والے ان کے خدا ہیں۔ یہ اس طرح مکڑی نے اس کو بڑی بلڈنگ سمجھا، ہوا کا جھونکا آیا تو جالا ٹوٹ گیا۔ اس طرح یہ مشرک لوگ بھی آج ان کو خداؤں کو سمجھ رہے ہیں، اور قرآن کہے گا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، بلاؤ بھائی تمہارے جو مشرک خدا تھے بلاؤ، آج تمہیں بچائے گو، آج وہ تمہیں بچائیں، آج وہ پیچھے بھاگ جائیں گے، وہ پیچھے بھاگ جائیں گے، آج کہیں گے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ مکڑی ہے، مکڑی کا جالا بنا، کھوجی کہنے لگا غار میں ہے، کافر کہنے لگے تم پاگل ہو، اتنا پرانا جالا یہ تو نبی کی پیدائش سے پہلے کا ہو سکتا ہے، یہاں نبی نہیں ہو سکتے۔ دیکھو دفاع ختم نبوت، دفاع نبوت، حفاظت نبوت، حفاظت ابو بکر صدیق، عظمت رسول اللہ، عظمت ابو بکر صدیق۔ غار ہے، غار کے اندر ہیں، باہر رب کا نظام دیکھ لو، باہر رب کا نظام دیکھ لو۔ خدا کی قسم اس سے پہلے وہ واقعہ بھی آیا تھا جب آپ کے دادا عبد المطلب کے دور میں آپ بیت اللہ کے سپاہی تھے، محافظ تھے، سکایا پانی پلانے کی ذمہ داری عبد المطلب کے ساتھ تھی، اور بنو ہاشم یہ خاندان بیت اللہ کا بہت بڑا خادم شمار کیا جاتا تھا۔ جب اب رہا وہاں پہ ہاتھی لایا تھا، ان ہاتھیوں نے عبد المطلب کی پیشانی پہ نور نبوت جو آپ کے پوتے میں آنا تھا وہ نور دیکھا تھا، اور وہ پیچھے ہو گئے تھے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ آج یہ جتنے کافر لرزار ہیں اور ہمیں پریشر میں ڈالا ہوا ہے، اور انڈیا جو ہمیں ہر وقت دھمکی دیتا ہے، پانی بند کرنے کی طرف جاتا ہے، نہیں تو جنگ ہو جائے گی، نہیں تو جنگ ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ جب اللہ کا تحفظ آ جائے، آج بھی بیت اللہ پہ ابابیل چل رہے ہیں، آج بھی وہاں پہ ابابیل چل رہے ہیں۔ ساری دنیا کو یہ چیلنج ہے، اپنے ایٹم بم پھینکو بیت اللہ تک نہیں پہنچیں گے، جہاز اڑا دو بیت اللہ کو کراس نہیں کر سکتے، اپنے تیر پھینکو، میزائل پھینکو، تلواریں لاؤ، بندوقیں لاؤ، ساری دنیا کچھ بھی لے کر آ جائے، خدا کی قسم بیت اللہ کے اوپر سے نہ آج جہاز جاتا ہے، نہ کل جا سکتا ہے، نہ قیامت تک جا سکتا ہے۔ اس کے ارد گرد آج اللہ نے ابابیل کو رکھا ہوا ہے، اور وہ پرندے آج بھی اس کے محافظ ہیں، اور آج بھی اس کا نظام ہے۔ یہی وجہ ہے کبوتر کو تحفظ وہاں پر ہے، بلی کو تحفظ وہاں پر ہے، چڑیا کو تحفظ وہاں پر ہے، انسان کو تحفظ وہاں پر ہے، اہل اسلام کو تحفظ وہاں پر ہے۔ ہمیں لوٹنا ہے اپنے دینی مرکزوں کی طرف، ہمیں لوٹنا ہے اپنی مسجدوں کی طرف۔ یہ خالی میلاد کے سڑکوں کے جلوس اور مسجدوں کی ویرانگی، خدا کی قسم یہ بالکل نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کی سیرت کو سمجھو، اور سچے عاشق بننا چاہو تو سچے عاشق تم بن سکتے ہو۔ ابو بکر صدیق کی سیرت کو دیکھ لو، اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں ہیں، دشمن آ گیا، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، غم پیدا ہوا کہ نبی کو کچھ نہ ہو جائے۔ یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ یہ ڈر پیدا ہو گیا مجھے کچھ نہ ہو جائے، یہ نہیں، یہ ترجمہ کرنا ہے کہ نبی کو کچھ نہ ہو جائے۔ تو نبی نے کہا اذ یقول لصاحبہ، اتنا پیارا ترجمہ ہے،
دل کرتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں وہ قانون آ جائے کہ جو ابو بکر صدیق کی صحابیت پہ بات کرے قانونی طور پر تلوار سے اس کے سر قلم کر دیے جائیں۔ یہ ہوگا انشاءاللہ، یہ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ایک وقت آئے گا آئین اور قانون ہمارا اسلامی بنے گا۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے آئین پیش کیا گیا ہے، اگر اس کو سنبھال کر چلانا ہے تو آئین کو عمل میں نافذ کرنا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق کے منکر کی تمام گردنیں تلوار سے ہمارے قانون اسلام اور پاکستان کے قانون میں یہ چیز آنی چاہیے کہ ان صحابہ کی گردنوں کو اللہ رب العزت نے جہاد پر کٹوایا ہے، لیکن ان کے دشمن کی جو گردن ہے وہ ہمارا قانون شریعت کاٹے گا۔ یہ اسلام ہے اور اسلام کا محافظ میرا اللہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اس کا ترجمہ یاد رکھ جاؤ، مر جاؤ گے نا اپنی قبر تک یہ ترجمہ مت بھولنا، اپنی بیوی کو بھی بتا جانا، بچوں کو بتا دینا، ریڑی والے کو بتا دینا، بازاروں میں بتا دینا، سب کچھ بتا دینا، اور ان کو بھی بتانا جو آج کہتے ہیں ہمیں قل هو اللہ احد پوری نہیں آتی، ان کو بتا دینا اذ یقول لصاحبہ، نبی نے اپنے صحابی سے کہا تھا، نبی نے اپنے ساتھی سے کہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب میرے نبی نے کہا تو نے سب کچھ سوراخ بند کرنے پہ لگایا، تو میرے نبی نے دعا فرمائی اللہ ابو بکر کو میرا دنیا و آخرت کا سفیر بنا دے۔ ابو بکر صدیق آگے، یا رسول اللہ ابو بکر آپ کا سفیر ہے، غار میں سفیر ہوگا، دنیا میں بھی سفیر ہوگا، روضہ میں بھی سفیر ہوگا، حشر میں بھی سفیر ہوگا، جنت میں بھی، اور جنت میں یہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ نے اپنے نواسوں سے کہا کہ تمہارا گھر بالکل ساتھ ساتھ ہے، میرے ساتھ تم ہو، علی سامنے، فاطمہ سامنے، ہم سب اکٹھے ہوں گے۔ لیکن آپ نے کہا ابو بکر میری جنت میں رہے، میرے کمرے میں رہے، میرے درجے میں رہے، قبول کر لیا گیا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ جب مدینہ میرے نبی پہنچے نا تو لوگ نہیں پہچان پا رہے تھے کہ ابو بکر کون ہے اور حضور کون ہے۔ اس ٹائم یہ پہلی صف بھی اگر ہم کھڑی کر لیں نا تو ماشاءاللہ یہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ نبی کی سیرت پہ اس وقت کون ہے اور کون نہیں ہے، مگر اس صحابی کے بارے میں کیا کہو گے؟ حدیث میں آتا ہے جو بیٹھک میرے نبی کی تھی اس طرح میرے نبی کے بعد ابو بکر ایسے بیٹھتے تھے، جس طرح حضور چلتے تھے ابو بکر صدیق ایسے چلتے تھے، جیسے میرے نبی بات کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق ایسے بات کرتے تھے، جیسے میرے نبی امامہ باندھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق ایسے امامہ باندھتے تھے۔ ایک دن میرے نبی کا امامہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا، بعد میں اس کو ٹھیک کیا، تو ایک دن ابو بکر صدیق نے بھی اپنا امامہ ڈھیلا باندھا۔ حضرت عائشہ نے کہا ابا جی کیا بات ہے؟ آپ نے کہا بیٹا خدا کی قسم میرے نبی نے ایک دن ڈھیلا باندھا تھا، آج میں نے اس سنت کو بھی پورا کر دیا ہے۔ ایک دن صحابہ بیٹھے ہیں، تم ابو بکر صدیق کی صحابیت کے منکر نہیں ہو، قرآن کے منکر ہو، قرآن کے منکر ہو، قرآنی آیات کے منکر ہو۔ اپنی زبانوں کو لگام دو، اپنی زبانوں کو اندر رکھو، اگر یہ باہر آ جائے گی اللہ کی قسم خدا کتے مسلط کر دیتا ہے اس بندے پر جو میرے نبی کی نبوت، ختم نبوت اور تحفظ اور ناموس صحابہ پہ بات کرتا ہے۔ اللہ ان کو جانور بنائے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کو خنزیر بندر بنایا ہے تو میرے نبی کی قوم اگر نافرمان ہو جائے گی پتہ نہیں کس نسل میں اللہ ان کو تبدیل کر دے گا۔ یہ سوچا کرو کسی بھی وقت یہ عذاب آ سکتے ہیں، یہ عذاب آنے ہیں، یہ عذاب آئیں گے، اور عذاب آنے کی وجہ یہ ہے اس وقت خفیہ خانوں میں ختم نبوت کے خلاف بات چل رہی ہے، اور ناموس صحابہ کے اوپر جو باتیں ہیں اس کے خلاف پالیسیاں استعمال کی جا رہی ہیں، اور میرا اللہ دیکھتا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور دیکھتا رہے گا اور تا قیامت دیکھتا رہے گا۔ اور تحفظ صحابہ پر رب کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر کسی نے یہاں غلط جرت کی حکومتیں بھی سیلاب میں بہہ جائیں گی، حکمران بھی بھاگ جائیں گے، اور ان کو کوئی جائے
मौके न मिलेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। पाकिस्तान में रहते हो, अपने सहाबा के अंदर अबू बकर सिद्दीक को अपने बाप और माँ और बहन, बादशाह, वजीर, मुशीर, हुकूमत, दौलत, गाड़ी, सोना, जवाहिर, ओहदे, सदारत, वजारत, गवर्नरी, हर चीज से तुम्हें मुकद्दम करना पड़ेगा। ये हमारे पाकिस्तान का मकसद था। हमने अपने सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मुल्क बनाया था। हमने अपने नबी की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मुल्क बनाया था और आईन पास करवा दिया गया है, बिल पास हो चुके हैं। अब हमें इस पर पूरा पहरा देना है और इससे आगे चलना है। एक दिन मेरे नबी बैठे हैं, अम्मा आयशा बैठी हैं, मजाक मजाक में मिजाज मिलते थे। हजरत आयशा ने कहा, सितारों को देखा इशा के बाद, या रसूल अल्लाह एक बात पूछना चाहती हूँ। कहा पूछो, क्या पूछना है आप बताएं। ये सितारों के बराबर किसी की कायनात में नेकियां हो सकती हैं? और उस वक्त हजूर खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद हजरत आयशा सोचने लगी, जाहिर है इसमें मेरे अब्बा का ही नाम आएगा, मेरे अब्बा का ही नाम आएगा। ये नेकी सुन लो, इज़ हुमा फिल गार, ये दो गार में है। इज़ यकूल लिसाहिबिही, नबी ने अपने सहाबी से ये बात कही, ला तहज़न, अबू बकर तो मेरा फिक्र ना कर, इन्नल्लाह माना, तेरे साथ भी अल्लाह है, मेरे साथ भी अल्लाह है, फिक्र मत करो, गम मत करो। अम्मा आयशा काफी देर खामोश रही। फिर मेरे नबी ने जवाब दिया, हाँ हाँ है सहाबी, है सहाबी जो सितारों के बराबर नेकी हैं। कहा कौन है या रसूल अल्लाह? तो मेरे नबी ने फरमाया उमर फारूक है, उमर फारूक है। हजरत आयशा कहती मैं खुश तो बड़ी हुई, मगर दिल में थोड़ी सी बात रह गई कि मेरे अब्बा का मकाम क्या है, मेरे अब्बा का मकाम। फिर हजूर भी मिजाज शनास थे। हजूर ने कहा मुझे पता है कि तू सोच क्या रही है। या रसूलल्लाह क्या सोच रही हूँ? कि तेरी उम्मीद थी कि अबू बकर का नाम आएगा, नाम आ गया उमर फारूक का। कहा जी हाँ। फिर आपने फरमाया जितने सितारे हैं उतनी नेकियां हजरत उमर की हैं, और हजरत उमर पूरी जिंदगी में पैदाइश से अपनी वफात तक पूरे एक कॉपी में लिख दिए जाएं तो वो सिर्फ सैयदना सिद्दीक अकबर की एक नेकी बनते हैं। याद रखना, हर सहाबी का अपना मकाम है, हर सहाबी का अपना मकाम है। ये नहीं होता कि एक सहाबी का जिक्र आ जाए तो दूसरे की तौहीन हो जाए, एक सहाबी का जिक्र आ जाए तो दूसरे की तौहीन। ऐसा नहीं है। हर सहाबी को जुज़वी फजीलत हासिल है, अबू बकर सिद्दीक को कुल्ली फजीलत हासिल है। हर सहाबी मुक्तदी है, अबू बकर सिद्दीक इमाम है। हर सहाबी बेटा है, अबू बकर सिद्दीक बाप हैं। हर सहाबी शागिर्द है, अबू बकर सिद्दीक उस्ताद हैं। जब उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह ये मसला बताएं, आपने बताया। फिर कहने लगी मैं आइंदा हूँ, मैं आइंदा हूँ, आप मुझे ना मिलें तो मैं कहाँ जाऊंगी? आपने मना फ़इल्लम तजदीनी फ़अती अबा बकर, फ़इल्लम तजदीनी फ़अती अबा बकर, तो कल आए, परसों आए, आइंदा साल आए, अगर मैं दुनिया से चला जाऊं मसला पूछने के लिए, फ़अती अबा बकर, किसके पास जाना? अबू बकर सिद्दीक के पास जाना, वो तुम्हें मसला बताएगा। मेरा नुमाइंदा है, मेरा वकील है, मेरा शागिर्द है, मेरा सहाबी है, मेरा उम्मती है और उम्मतियों का इमाम है, वहां पे चले जाना। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की रिवायत है, आपने फरमाया हजरत नूह की उम्र 950 साल है, हजरत नूह की उम्र 950 साल है। ए मेरी उम्मत, अगर तुम्हें 950 साल की जिंदगी मिल जाए, तुम पढ़ जाओ, सीख जाओ, तफसीर का मुतालिया करो, किताबों का मुतालिया करो, फिर तुम में से एक बंदा ये कहे कि 950 साल मुझे अल्लाह दे रहा है, मैं इस वक्त सहाबा की नेकियां लिखता हूं, तो हजूर ने फरमाया 950 साल लग जाएंगे मगर उम्र की नेकियां भी तुम नहीं लिख पाओगे। फिर हजरत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह अबू बकर किधर गए? फिर आपने फरमाया अबू बकर तो एक नेकी है, उमर तो एक नेकी है, अबू बकर तो सरापा है, अबू बकर तो मरकज है, उसकी नेकियों में एक नेकी उमर फारूक है, एक नेकी उमर फारूक है। एक दिन बैठे हुए हैं, सहाबा बैठे हुए हैं, मेरे नबी ने सहाबा से कहा
तुम मेरी जियारत के लिए बैठे रहते हो, मुलाकात के लिए बैठे रहते हो, तुम्हारी बीवियां घर में हैं, अहले खाना घर में हैं, सब घर में हैं, उनका हक भी अदा करना है। जाओ मजदूरी भी करो, मेहनत भी करो, काम भी करो, काज भी करो, कभी कभी मेरी जियारत किया करो। ज़ुरग़िबन तज़दद हुब्बा, कभी कभी मुलाकात किया करो, अल्लाह मोहब्बत को इजाफा कर देगा। अबू बकर सिद्दीक वहां पे बैठे हुए थे। फिर ज़ोहर की नमाज हो गई, असर की हो गई, मगरिब की हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक पिछली सफ पे नमाज पढ़ते, घर चले जाते, असर में भी चले गए, ज़ोहर में भी चले गए, मगरिब में भी चले गए। मगरिब के बाद मेरे नबी ने हजरत अनस को बुलाया और कहा, अबू बकर नहीं आया? कहा, या रसूलल्लाह आया है, मेरे पास नहीं आया। कहा, अल्लाह के रसूल आया है, घर चला गया है। हमारे नबी ने फरमाया, मुझे आज कोई सुकून नहीं आ रहा, जाओ अबू बकर से कहो तुम्हें नबी बुला रहे हैं। मगरिब के बाद आ गए, मेरे नबी ने पूछा, अबू बकर क्या बात है? कहा, या रसूलल्लाह फजर के बाद आपने फरमाया था ज़ुरग़िबन तज़दद हुब्बा, कभी कभी मिला करो, मोहब्बत बढ़ जाएगी, इसलिए मैं ज़ोहर में नहीं मिला, असर में नहीं मिला, मगरिब में नहीं मिला। मैंने कहा चंद वक्फा करूंगा, फिर मुलाकात करूंगा। मेरे नबी के आंसू गिर रहे थे, दाढ़ी पे उतर रहे थे। आपने कहा, अबू बकर ये जुमला तेरे लिए नहीं है, तेरे बगैर तो मुझे एक मिनट भी सुकून नहीं आता। तू जब चाहे आ, जब चाहे देख, जब चाहे बैठ, जब चाहे करीब हो, जब चाहे जहां भी हो, तो मेरे करीब रहा कर। इस हुमा फिल गारी, दोनों गार में थे। आज अबू बकर सिद्दीक की गोद, इस बिस्तर पर रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं और वो लफ्ज के या रसूलल्लाह चेहरा आप कहो दीदार में करो, रब ने वो मैदान सजा दिया। आज खूबसूरत लम्हात हैं, मिन जुमला, क्या खूबसूरत जुमले हैं। खुदा की कसम, यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक ने रज के देखा, बस के देखा, मजे से देखा। और यहाँ तक पीर गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये जो एड़ी थी, इसको बार बार डंग पड़े, बार बार सांप ने डंग मारे, और वो लिखते हैं सांप अबू बकर को डंग नहीं मारना चाहता था, मगर अबू बकर सिद्दीक की एड़ी इस तरह मजबूत थी जैसे कील गाड़ा हो, और सांप भी बेचैन था नबी ये पाक के दीदार के लिए। वो एड़ी पे डंग इसलिए मार रहा था कि सिद्दीक रास्ता खोल दो, मैंने आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देखना है। वो डंग पड़ता गया, और हमें एक चिपकली गिर जाए ना, क्या धमाका हो जाता है घर में। मक्खी आ जाए, मच्छर आ जाए, कीड़ा आ जाए, मकोड़ा आ जाए, चिपकली आ जाए, कोई चीज आ जाए, चूहा आ जाए, पूरे घर में शोर होता है। यहाँ पर सांप था, सैयदना अबू बकर। फिर ये भी सवाल, इतने सुराख अबू बकर सिद्दीक ने बंद किए, आखिर वही सुराख क्यों था जिसमें सांप था? वो क्यों खुला रहा? रब तुम्हें बताता था कि अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानी देख लेना, इसका मिजाज देख लो, इसकी फिक्र देख लो। शाह जी फरमाते हैं, हजारों डंग मार जाता, अबू बकर सिद्दीक को पता नहीं लगना था, इसलिए कि उनका जायका चेहराए नबूवत था, उनकी लज्जत चेहराए नबूवत थी, उनका मजा चेहराए नबूवत था। उनको टेस्ट आ रहा था, उनको जायका आ रहा था, उनको लज्जतें आ रही थी, उनको मजे आ रहे थे, उनको चुस्तगी आ रही थी। और यहाँ पर भी आशिक रसूल है, ये इश्क का सीजन चल रहा है। हमारा पाकिस्तान और एशिया के मुल्क इश्क के सीजन में बड़े मशहूर है। और यौम मिलाद 12 रबीउल अव्वल जो आने वाले दिन है, इसके अंदर हम गुस्ताख बनकर हजूर पाक से मोहब्बत करते हैं। मेरी ये बातें याद रखना, अल हक़्क़ु मुर्रन, हक कड़वा होता है, हक कड़वा होता है। इस महफिल में, इस जुलूस में, इस मजमा में इश्किया तरानों के लिए झंडे उठाए जाते हैं, क्लीन शेव करवाई जाती है, टोपियां उतारी जाती हैं, पहुंचे टखनों से नीचे होते हैं। जबकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक को इजाजत थी कि तेरे पहुंचे नीचे रह सकते हैं, क्योंकि तेरे अंदर तकब्बुर नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपने पहुंचों को ऊपर रखते थे, आपने कभी नीचे नहीं गिराए। ये इश्किया मिजाज में इस वक्त हम 23 करोड़ के मुल्क में हैं,
23 کروڑ کے ملک پہ ہیں، اور وہ صحابہ لاکھ اور سوا لاکھ کے درمیان تھے۔ ان کی زندگی میں داڑھی کے بال نہیں گرے، ان کی زندگی میں پگڑیاں نہیں اتری، ان کی زندگی میں جھوٹ نہیں آیا، ان کی زندگی میں منافقت نہیں آئی، ان کی زندگی میں دوغلی پالیسی نہیں آئی۔ اور اگر اخلاص دیکھنا ہے، سچی محبت دیکھنی ہے، سچا عشق دیکھنا ہے، وہ ابو بکر صدیق کا دیکھ لو۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، میں نے کہا کہ صرف غار سور کی جو بات ہے یہ کئی ہفتوں میں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آج آرام کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کی گود ہے اور اب ڈنگ پڑا ہے، پہلے ڈنگ نہیں پڑا۔ حالانکہ پہلے نبی بیدار تھے، اس وقت ڈنگ نہیں مارا سانپ نے۔ اب یہ ہمارے نبی ہیں۔ ایک درخت بڑا بیتاب ہوتا تھا ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، رب تو درختوں کی زبان سمجھتے ہیں، وہ بھی درخواست کرتا تھا کہ مجھے رسول پاک کی صحبت مل جائے۔ ایک دن نبی آرام کر رہے تھے، وہ درخت چلتے ہوئے آیا، کن فیکون، اللہ کا حکم ہے، آ کر لیٹ گیا میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر جب میرے نبی بیدار ہوئے، وہ چلتے ہوئے گیا اور جا کر اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی نے کہا تھا کئی عرصے سے یہ اپنے رب سے درخواست کرتا تھا میری ملاقات اور زیارت کی، آج اللہ نے زمین چیر کر اس کو مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ میرے نبی کو ایک دن قضائے حاجت کا مسئلہ آیا اور آپ پیشاب فرمانا چاہتے تھے، پردہ کوئی نہیں تھا، پردہ کوئی نہیں تھا، ایسے کھلا میدان تھا۔ آپ نے حضرت انس سے کہا جاؤ وہ دور جھاڑیاں ان کو کہو تمہیں نبی کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے چل کر آؤ، یہاں ایک دیوار بنا دو تاکہ میں قضائے حاجت کر لوں۔ وہ جھاڑیاں چل کر آئی، نبی کے ارد گرد دیوار بن گئی، اور دیوار بننے کے بعد قضائے حاجت جب پوری ہوئی وہ اپنی مقام پہ چلی گئی۔ جس وقت کافر تیر مارنے لگا، میرے نبی کو بالکل لگنے لگا تیر، سامنے کافر تھا، اللہ نے جبل احد کو یہ حکم دیا ٹوٹ جا، کمرہ بن جا، دیوار بن جا، اور اس نبی کو اپنے اندر سنبھالے، اس کا تحفظ کرنا ہے۔ آج اللہ کر کے دکھا رہا ہے، مکڑی کا جالا، کبوتری کے انڈے، ببول کا درخت، کانٹوں کا درخت، یہ تین چیزیں اشارہ دے رہی تھی کہ بھائی یہ یہاں پر کوئی نہیں ہو سکتا، یہاں پہ کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہاں سے واپس چلو۔ آپ نے کہا اذ یقول لصاحبہ، اے میرے صحابی، لا تحزن، میرا فکر نہ کرنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے ان پہ سکینہ اتار دیا، اطمینان قلب ہو گیا۔ میرے آقا نے کہا میں آرام چاہتا ہوں، ابو بکر صدیق نے گود کھولی اور اپنے آقا کو لٹا لیا، سانپ کا ڈنگ پڑا، کوئی ہائے نہیں کی، کوئی وائے نہیں کی، برداشت کیا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد آنسو گرے۔ علماء لکھتے ہیں آنسو بھی اللہ نے گرائے، نبی کے چہرے پہ گرے، آپ بیدار ہوئے، ابو بکر صدیق کو دیکھا، کیا ہو گیا یا رسول اللہ؟ کچھ نہیں، سانپ نے ڈنگ مارا ہے۔ اللہ کے نبی اٹھے، اٹھنے کے بعد لعاب مبارک نکالا، اپنی شہادت کی انگلیاں اور دیگر ہاتھ سے آپ نے ابو بکر صدیق کی اس ایڑی پر لعاب مبارک لگایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہ کوئی نشان رہا، نہ کوئی زہر رہا، نہ کبھی زندگی میں مجھے درد ہوا، پھر میں نے رسول پاک کو لٹا لیا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے نبی عادل ہیں، منصفوں کے امام ہیں، خدا کی قسم ہمارا وجد کہتا ہے، ذہن کہتا ہے، مزاج کہتا ہے یہاں پہ باری لگی ہوگی، نبی نے کہا ہوگا دن کو میں سو جاؤں گا، رات کو تو سو جانا، میں تیری گود میں، تو میری گود میں تیرا چہرہ دیکھوں گا، تو میرا چہرہ دیکھنا، یہ باری باری لگی ہوگی۔ نبی بھی مزاج سے واقف تھے، وہ بھی مزاج سے واقف تھے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈنگ کے بعد جب پیاس لگی، میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا پیچھے جا، ایک نہر سے وہاں پانی پی لے۔ یا رسول اللہ یہاں نہر تو نہیں ہے، میں خود داخل ہوا ہوں، میں نے سب کچھ دیکھا ہے، یہاں تو پانی کا قطرہ
بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جنت کی چاروں نہروں کو آج توڑا گیا ہے اور توڑ کر پانی آج تیرے لیے پہنچایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے ابو بکر صدیق کو اگر پیاس لگی ہے تو جنت کا پانی آج غار ثور میں اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ اگر اسماعیل کی ایڑی سے پانی نکل کر زمزم بنتا ہے تو میرے نبی کے معجزات میں سے ہے کہ آپ علیہ السلام کے اس صحابی کے لیے جنت کی نہریں توڑی گئی ہیں اور آپ کے لیے جنت کا چشمہ یہاں پر لایا گیا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کو کھانا کھلایا، اس جگہ پلایا، آپ کا بیٹا آتا، آپ کا غلام آتا، باہر کی خبریں آپ کو دیتا، تازہ دودھ آتا، بکری کا دودھ ابو بکر صدیق میرے نبی کو پلاتے، اسماء بنت ابی بکر گھر میں کھانا بناتی، کھانا بنا کر اپنے دوپٹے توڑ کر ٹفن کو باندھ کر گھر میں بھیجا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر دیکھا جائے ابو بکر صدیق کا گھرانہ، ان کی بیٹیاں، ان کا بیٹا، ان کا غلام، ان کی اونٹنیاں، ان کی دولت، ان کا مال، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا نظام کائنات، یہ سب کچھ پھر ابو بکر صدیق نے میرے نبی کی وفات کے بعد بھی جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ اور کام کوئی نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا ہے مسیلمہ کذاب آ چکا ہے اور اس نے اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے جنگ یمامہ کا آغاز کیا ہے، خود اس کی قیادت کی ہے۔ صحابہ نے کہا تھا ابو بکر آپ ٹھہر جائیں، آپ قیمتی ہیں، خلیفہ ہیں، آپ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ نے کہا تھا میں تحفظ ختم نبوت کے لیے آج خود یمامہ کے میدان میں جاؤں گا۔ 1400 صحابہ کی لاشیں اس جگہ گرتی گئی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے پہلا کام میرے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد دنیا کو یہ کہا تھا کہ آج میں اس اللہ کے رسول کی تحفظ ختم نبوت کی مہم میں جا کر جنگ یمامہ کا پورا بنیادی کردار ادا کر کر ساری کائنات کو بتا دوں گا خاتم النبیین کون ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس کے بعد صحابہ اکرام میں سب سے بڑے صحابی کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ خلوت کی محفل ہے، یہ خلوت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مقام پہ خلوت فرمائی ہے۔ کان یحلو بغار حراء، 6 مہینے آپ نے خلوت اور تنہائی غار حرا میں رکھی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا مقام ہے غار ثور۔ غار حرا کی خلوت میں میرے نبی پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور غار ثور کی خلوت میں نبی علیہ السلام کو صدیق اکبر کی خوبصورت گھڑیاں اور ان کو رسول پاک کی خوبصورت گھڑیاں اور ایک دوسرے کا دیدار اور ذائقے اور لذت اور رب کا جو دفاع ہوا ہے، مکڑی کے جالے بنا کر، کبوتری کے انڈے دکھا کر، ببول کے درخت لگا کر ساری دنیا کائنات اور یہودی اور عیسائی اور مرزائی اور قادیانی اور مشرک، جن قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہ جہاد رہے گا، نہ جہاد کی کتاب رہے گی، نہ جہاد کی تحریر رہے گی، ہم جہاد کو مٹانے آئے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن اس وقت مرزائی ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے مخالف اس وقت مرزائی ہیں۔ شاہ جی بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سمندر کی 7ویں تہہ میں اگر 2 مچھلیاں بھی لڑتی ہیں، میرا یہ عقیدہ ہے ان کو بھی انگریز شیطانوں نے آپس میں لڑوایا ہے۔ یہ لڑائی ہماری ذات کی نہیں ہے، ہمارے نبی کے ختم نبوت اور آپ کے صحابہ کے تحفظ ناموس صحابہ کی زندگی ہے۔ زندگی تو ویسے ہی بدک چکی ہے، زندگی تو تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے۔ ایک پاکستان کا سیمنٹ، اینٹ اور دیواریں آپ کے سامنے بچ گئی ہیں، باقی سارے مغز انہوں نے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ آپ کے پٹرول پر لڑائی ہو رہی ہے، آپ کے گھر کے بجلی کے بلوں پر لڑائی ہو رہی ہے، آپ کے سسٹم پر لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ ان کنٹرول ہے اور یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان وزیروں کو، ان بادشاہوں کو آج تک اللہ تبدیل کر کے ہمارے اوپر لا رہے ہیں۔ پہلے وہ تھا، پھر وہ آ گیا، پھر وہ تھا، پھر وہ آ گیا۔ یہ 5 چہرے ہیں، 4 چہرے ہیں، 6 چہرے ہیں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں ہمیں آج تک نظر نہیں آیا۔ ہم آج کس سمت پہ جا رہے ہیں؟ آج اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہم مذاق کر رہے ہیں اور ان کے نبی کے ساتھ جو ہم مذاق کر رہے ہیں اور ان کے صحابہ کے ساتھ جو ہم مذاق کر رہے ہیں، اس کے عوض میں اللہ ان ظالموں کو، باغیوں کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کو نچوڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔
خدا کی قسم یہ پاکستان ہمارا قرآن اہل قرآن کے صدقے سے بچے گا، اور یہ بچا ہوا ہے اور یہ بچا رہے گا انشاءاللہ۔ بے شک اگر ہم بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہمارے نبی نے بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، پیٹ پہ پتھر باندھ کر، صحابہ نے کھجوریں کھا کر، نہیں تو گٹلیاں کھا کر، نہیں تو گھاس کے پتے کھا کر، نہیں تو ایک ایک مہینے تک رب نے سمندر کی مچھلی امبر کی صورت پہ ان کو کھلائی ہے، لیکن صحابہ نے ہجرت کے میدان آباد رکھیں، جہاد کے میدان آباد رکھیں، غزوات کے میدان آباد رکھیں، سریات کے میدان آباد رکھیں۔ نبی کے جسم پر تیر لگا ہے تو صحابی قربان ہوئے، نبی کے پیچھے پتھر مارے گئے، صحابی قربان ہوئے، نبی کے آگے تیر لگے، حضرت طلحہ نے دفاع کی ہے، حضرت زبیر حواری بن کر آپ کا دفاع کرتے، صحابہ آپ کا دفاع کرتے ہیں، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ بن کر اللہ کے دین کا اور نبی کی تحفظ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں آج تک مسلمان اس نبی کے اور اس نبی کے دفاع کے لیے تن من قربان کرتا ہے۔ خدا کی قسم یہ ابو بکر صدیق ہے جن کی خلافت، جن کی امامت، سارا کا سارا نظام آپ کے سامنے ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت پر انہوں نے صحابہ کے ساتھ مل کر جنگ یمامہ کی ہے، اور سب سے زیادہ صحابہ ہر جنگ میں گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ شہادتیں یہاں پر ہوئی ہے۔ آج ہمیں بیدار رہنا ہے، آج ہمیں فکر مند رہنا ہے۔ آج مرزائیوں کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو۔ جن بیکریوں پہ مرزائیوں کی چیزیں بکتی ہیں، یہ ہمارے گورمے والے ہیں، اگر کوئی ان کا مینیجر ہے یا کوئی بھی ہے، یہ بھی یہاں پہ مرزائیوں کا شیزان رکھتے ہیں اور ان کے اچار بھی رکھتے ہیں، بہت سی چیزیں رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مالک کا مسئلہ ہے۔ ایسا مالک ہمیں منظور نہیں ہے۔ اگر آپ گورمے سے شیزان اور اس کی مصنوعات کو دیکھ رہے ہیں تو آپ امت مسلمہ ہونے کے ناطے اس بیکری پہ جانا بند کریں۔ جن بیکریوں پر یہ شیزان کی اور مرزائیوں کی مصنوعات ہیں، آپ ویب سائٹ کھول کر اس پہ چیک کریں گے، بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو ان کی مصنوعات ہیں، جس جگہ وہ موجود ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی ایسا بدبخت بھی تھا جس نے گزشتہ سال میں عمرے کے اوپر 20 شیزان کے جوس وہاں لے گیا اور وہاں جا کر جنت البقیع کے قریب بیٹھ کے پی رہا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس طبقے پر اور اس کی مصنوعات پر۔ یہ اپنا 10% حصہ دیتے ہیں، 10% کس میں دیتے ہیں؟ اپنا شیئر کر کر ہمارے نبی کے خلاف اور آپ کے صحابہ کے خلاف یہ کام کرتے ہیں، اور ہمیں 2.5% جو زکوٰۃ اللہ نے کہی ہے وہ بھی دیتے ہوئے ہمارے رنگ پھک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا یہ نہیں چاہیے کہ ہم ختم نبوت کی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنی دولت شیئر کریں؟ کیا ہم 10% سے اوپر ان جماعتوں کے ساتھ نہیں دے سکتے، یا ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے، یا کیا ان کو اپنی تمام پیسوں کے ذریعے اپنے نبی کی محبت کا عقیدہ ہم نہیں دے سکتے؟ ہم تو عشق منانے کے لیے بھی چندہ لیتے ہیں۔ ابھی ٹوپیاں بھر جائیں گی، طلباء چلے جائیں گے، کوٹھیوں کے گیٹ کھٹکیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹوپیوں میں چندہ لیں گے اور چندہ لے کر یہ سب کچھ کریں گے۔ اور خدا کے بندو، نبی کو اور نبی کے صحابہ کو سونے کے پہاڑوں کی پیشکش ہوئی ہے، عورت کی پیشکش ہوئی ہے، دولت کی پیشکش ہوئی ہے، حکومت کی پیشکش ہوئی ہے، اور اللہ کی قسم پوری کائنات میں جو رستم تھا، کافروں کا ایک بڑا پہلوان گزرا ہے، اس نے ہمارے صحابہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا دنیا میں کیوں پھرتے ہو، تبلیغ کس بات کی کرتے ہو؟ کہا تھا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، ہم بندوں کی عبادت سے نکالیں گے اور اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں لے کے جائیں گے۔ یہ سب سے جرأت مندانہ الفاظ تھے ہمارے صحابہ اکرام کے۔ پاکستان پر عذاب اور وبال اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ آج یہاں کے عاشق رسمی ہیں۔ آپ اگر میلاد اور ربیع الاول کے جلسے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کی عقیدت یہ ہے کہ آپ کے سر پہ پگڑی ٹوپی ہو اور آپ کی داڑھی پوری ہو، آپ کا لباس سفید ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اللہ کے نبی کی محبت میں آگے جانا چاہتے ہیں، آپ کی نماز قضا نہ ہو، اس دن تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، چاشت بھی پڑھو، سب کچھ پڑھو، اللہ کے نبی کی آمد پہ اگر تم شکر ادا کرنا چاہتے ہو، لیکن دیکھو کیا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے۔ اور یہاں پاکستان میں الٹے نظام ہیں، اور کہیں ایسے یہاں پہ اسلامی اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں جو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو بھی آپس میں دشمن قرار دیتے ہیں، اور
اور کہتے ہیں پوری زندگی ان کی آپس میں جنگ رہی اور ان کی مخالفت رہی اور اس نظام کو پوری امت میں عوام میں پھیلا رہے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مولویوں نے پھڈا ڈالا ہوا ہے، مولویوں نے پھڈا ڈالا ہوا ہے، اور مرزائی اور یہ دوسرے اور تیسرے اور اہل تشیع یہ کوئی حیثیت کے مالک نہیں۔ ہمارا ملک اسلامی ہے، آئین اسلامی ہے، ہم اسلامی ہیں، ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہم جاتے جاتے اپنے نبی کے ختم نبوت کے تحفظ پہ بات کریں، عمل کریں، آگے بڑھیں، امت کو سمجھائیں، تمام دکانوں کا بائیکاٹ کریں، بیکریوں کا بائیکاٹ کریں، مرکزوں کا بائیکاٹ کریں جن کے اوپر یہ شیزان کی مصنوعات ہیں، اور یہ اپنے بیکریوں کے باہر لکھا ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ جی یاد رکھیں، جو میرے نبی کے ختم نبوت پر مرزے کو نبی بنا سکتا ہے تو وہ جھوٹی نیت کے ساتھ یہ آیات بھی لکھ سکتا ہے، آپ کو اس پر کسی اعتماد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنا اسلام تو دکھاؤ، اپنا ایمان تو دکھاؤ، اپنی غیرت تو دکھاؤ، پھر مہنگائی کنٹرول ہوگی، پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا، پھر برکات آ جائے گی، پھر اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی۔ اسی حوالے سے 6 ستمبر بروزہ بدھ وحدت روڈ، مسلم ٹاؤن، وحدت روڈ، وحدت کالونی روڈ اور یونیورسٹی گراؤنڈ میں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ آپ تمام حضرات اپنی زندگی کا یہ وقت نکال کر عصر کے وقت وہاں پہ پہنچیں اور اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو، مالک کو، خادم کو، نوکر کو، سب کو وہاں پہ پہنچائیں اور امت مسلمہ کے نبی پاک علیہ السلام کے سپاہی بنیں اور بن کر وہاں پہ اظہار عقیدت کریں اور اللہ کے نبی کے خاتم النبیین ہونے میں اپنی آواز کو بلند کر دیں۔ اور ہمارے شاہ نفیس شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں انشاءاللہ ضمانت دیتا ہوں ختم نبوت کے جھنڈے اور میدان کے ساتھ کوئی بندہ بھی اسی نسبت سے بھی جڑ گیا، میں انشاءاللہ اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اپنے ملک کو ان کے تمام پیروں سے دور کر دو، اور دور کرنے کے بعد اس ملک میں آئین اسلام کو کم از کم اپنی زندگی میں نافذ کرو، ورنہ یہ بادشاہ آپ کو اسٹینڈ پنکھے کی طرح گھماتے رہیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر ہے، اور ہمیں سمجھیں کہ جس طرح لوگ کسی کو الو بنا دیتے ہیں نا، اس طرح ہمارے ساتھ بھی یہی جیومیٹریاں کھیلی جا رہی ہیں۔ چینی ادھر سے سستی کر کے ادھر سے پٹرول مہنگا کر دیتے ہیں، ادھر سے پٹرول تھوڑا سستا کر کے ادھر سے چینی مہنگی کر دیتے ہیں، ہماری عوام خوش ہو جاتی ہے بیچاری، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ یہ کبھی آپ کے ملک کو نہیں چلا سکتے، یہ چلانے والا میرا اللہ ہے، اور اللہ سے رجوع کر کے توبہ کر کے 6 تاریخ کو آپ اس تمام کانفرنس کا حصہ بن جائیں اور اپنے آپ کو وہاں پہ شامل کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکات سے اللہ سے ہمیں امید نہیں، یقین ہے کہ ہمارا پاکستان بھی بدلے گا، کائنات عالم اسلام بھی تبدیل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔